بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ یہ آواز سنتے ہی میں حیرت زدہ ہو گئی۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ جیسے ہی میں نے درختوں کے پاس بنے لکڑی کے کمرے کی طرف دیکھا، اندازہ ہوا کہ یہ آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ یہ کمرہ میرے شوہر نے اپنی آرام گاہ کے طور پر بنایا تھا۔ میں نے جیسے ہی کمرے کے اندر جھانکا، یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک چھوٹا بچہ زار و گدار رو رہا تھا اور بس یہی کہہ رہا تھا، کوئی مجھے بچاؤ، کوئی مجھے یہاں سے نکالو۔ دروازے کو تالا لگا ہوا تھا لیکن چابی کہاں تھی؟ میں نے بچے کو آواز دی، بچے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور تم یہاں کیسے آئے ہو؟ میری آواز سن کر وہ روتا ہوا دروازے کے قریب آیا اور کہنے لگا، مجھے کسی نے یہاں قید کر دیا ہے، پلیز مجھے یہاں سے بچا لیں، مجھے یہاں سے نکال لیں ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا، میری مدد کریں۔ اس کی بات سن کر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ چابی شاید میرے شوہر کے پاس ہی ہو سکتی تھی۔ میں نے بچے کو تسلی دی، فکر مت کرو، میں تمہیں بچا لوں گی۔ لیکن آخرکار یہ سب ہوا کیسے؟ میں نے پوچھا تو اس نے بتایا، دراصل مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ میں کھیت کے پاس سے گزر رہا تھا کہ وہاں درخت پر مالٹے دیکھے۔ میں نے سوچا ایک مالٹا توڑ کر کھا لوں، لیکن جیسے ہی مالٹا کھانے لگا، کھیت کے مالک نے مجھے دیکھ لیا۔ اس نے نہ صرف مجھے بہت مارا بلکہ میرے جسم پر نیل کے نشان بھی چھوڑ دیے، پھر مار مار کر مجھے اس کمرے میں قید کر دیا۔ تب سے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ اس پر ترس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے شوہر پر بھی شدید غصہ آیا، جو اتنا بے رحم تھا کہ اس نے ایک معصوم بچے پر بھی رحم نہیں کیا۔ میں نے بچے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، میں تمہیں ابھی بچاتی ہوں، بس تھوڑا وقت دو۔ اسے تسلی دے کر میں تیزی سے چابی لینے کے لیے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر واپس آتے ہی وہی پرانا ہنگامہ برپا تھا۔ میرا شوہر بار بار مجھ پر برس رہا تھا، کہاں گئی تھی اتنی دیر؟ تجھے کتنی بار کہا ہے کہ باہر نہ نکلا کر؟ تجھے زیادہ ہی شوق نہیں باہر نکلنے کا؟ اس کی باتیں سنتے ہوئے میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ اس نے نشہ کر رکھا تھا۔ میری نظر دیوار کے ساتھ ہینگر پر لٹکتی اس کی قمیض پر جا پڑی۔ جیب بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ میرا اندازہ درست تھا، چابی وہیں تھی۔ میں نے اس کے سونے کا انتظار کیا۔ کچھ دیر میں وہ گہری نیند میں چلا گیا اور میں نے خاموشی سے اس کی جیب سے چابی نکالی۔ باہر شام ہو چکی تھی۔ جیسے ہی کھیت کے پاس پہنچ کر کمرے کا دروازہ کھولا، وہ بچہ دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور گلے لگ گیا۔ آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے میری جان بچا لی، میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ بچہ بہت حسین تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں اور معصوم چہرہ اسے اور بھی دلکش بنا رہے تھے۔ میں نے محبت سے کہا، بیٹا آپ یہاں آئے کیسے؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ مجھے بتائیں، میں آپ کو وہیں چھوڑ دوں گی۔ لیکن وہ جھجکتے ہوئے بولا، نہیں نہیں، میں خود چلا جاؤں گا، آپ میری فکر نہ کریں۔ میں نے اسے کہا، بھوک لگی ہوگی، دیکھو میں تمہارے لیے کچھ لائی ہوں۔ میں نے دوپٹے کے پلو میں لپٹی ہوئی روٹی اس کے سامنے رکھی۔ وہ پیٹ بھر کر روٹی کھانے کے بعد وہاں سے چلا گیا اور میں گھر واپس آ گئی۔ لیکن گھر پہنچتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا شوہر جاگ چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے ایک زوردار تھپڑ مجھے مارا اور چیختے ہوئے کہا، کہاں گئی تھی تو؟ کتنی بار کہا ہے کہ رات کو باہر نہ جایا کر؟ تجھے بڑا شوق ہے نا آزاد گھومنے کا، آئندہ تجھے باہر دیکھا تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا گال لال ہو چکا تھا لیکن میں خاموش رہی۔ ان لمحوں میں مجھے اپنے گھر والے بہت یاد آئے، وہ گھر والے جنہوں نے مڑ کر بھی میری خبر نہیں لی۔ لیکن سب سے زیادہ مجھے شمیم یاد آئی، میری وہ بہن جو ہو بہو مجھ جیسی لگتی تھی۔ مجھے 3 سال پہلے کی شمیم یاد آ رہی تھی، جو ہمیشہ خوش رہتی۔ ایک دن خوشی خوشی گھر آئی اور کہنے لگی، تجھے پتہ ہے مجھ سے کوئی محبت کرتا ہے؟ اس کی بات پر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے فوراً اسے سمجھایا، شمو ہوش کر، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا تو تیرے ساتھ ساتھ میں بھی بلی کا بکرا بن جاؤں گی۔ لیکن شمیم بے پرواہ تھی، وہ ہنستی رہی، تجھے کیا پتا وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس کی باتوں میں خوشی کی جھلک تھی لیکن مجھے ایک انجانا خوف لاحق ہو رہا تھا۔ مجھے بھی کافی تجسس ہو رہا تھا کہ آخر وہ کون ہے جو شمیم سے محبت کرتا ہے، اور اگر کوئی شمیم سے محبت کر سکتا ہے
تو پھر شاید کوئی مجھ سے بھی محبت کر سکتا ہے، کیونکہ میں ہو بہو شمیم جیسی تھی۔ ایک دن تجسس سے مجبور ہو کر میں نے شمیم سے کہا، شمو، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جا، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کون ہے جو تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ شمیم نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا وعدہ کر لیا۔ اگلے دن وہ مجھے ایک درخت کے قریب لے گئی اور رک کر بولی، رکو، وہ یہیں پر آئے گا، وہ ہمیشہ مجھ سے یہیں ملتا ہے۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی وہ شخص آیا، اسے دیکھ کر میرے حواس باختہ ہو گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شمیم نے فوراً مجھے چھپنے کا اشارہ کیا اور کہا، چپ رہنا، کہیں وہ تجھے دیکھ نہ لے۔ میں درخت کے پیچھے چھپ کر ان دونوں کی باتیں سننے لگی۔ وہ شخص نہایت خوبصورت تھا، نیلی آنکھیں، پروکار شخصیت اور لمبے بال جو کانوں تک آ رہے تھے، اس کی شخصیت کو نکھار رہے تھے۔ اس نے شمیم کا ہاتھ تھام لیا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ بولا، شمیم، تجھے حاصل کرنے کے لیے میں بے تاب ہوں، لیکن آج میں تجھے اپنی زندگی کا ایک سچ بتانا چاہتا ہوں۔ شمیم نے حیرت سے پوچھا، کون سا سچ؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولا، یہ سچ ہے کہ میں ایک بچے کا باپ ہوں۔ اگر تو تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو تجھے میرے بچے کو بھی اپنانا ہوگا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شمیم کے چہرے پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، لیکن اس نے خاموشی اختیار کی۔ وہ شخص بولا، لگتا ہے شمیم تم مجھے قبول نہیں کرے گی میرے بچے کے ساتھ۔ کچھ لمحوں کے سکوت کے بعد شمیم نے جواب دیا، ایسی بات مت کرو، میں تجھ سے محبت کرتی ہوں اور تیرے ساتھ جڑے ہر رشتے کو قبول کروں گی۔ میں تیرے بچے کو ماں جیسا پیار دوں گی، فکر مت کر۔ اس کے لہجے میں محبت اور یقین کی آمیزش تھی۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شمیم کہاں جا رہی تھی؟ ایک شادی شدہ مرد جس کا پہلے سے ایک بچہ ہے، اس سے شمیم کیسے محبت کر سکتی ہے؟ جیسے ہی وہ شخص وہاں سے گیا، میں فوراً بھاگتی ہوئی شمیم کے پاس پہنچی اور غصے سے بولی، خبردار جو تو نے اسے شادی کی، دیکھا نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا کہ اس کا ایک بچہ ہے، اب تو ایک بچے کے باپ سے شادی کرے گی؟ شمیم، تو نے اس سے محبت کی بھی کیسے؟ شمیم نے سکون سے جواب دیا، تجھے نہیں پتا، محبت اندھی ہوتی ہے، یہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت۔ اس کے الفاظ میرے دل میں گونج رہے تھے، محبت اندھی ہوتی ہے۔ میں نے اسے پھر سے سمجھایا کہ نہیں شمیم، تو اندھی ہو چکی ہے جو تجھے دکھائی نہیں دے رہا، پر وہ اپنی بات پر قائم رہی کہ میں پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ میں نے اس سے محبت کی تھی اور اسے کسی بھی حال میں اپنانا تھا۔ گویا شمیم میری بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ محبت میں وہ واقعی اندھی ہو گئی تھی۔ ہر روز خواب دیکھتی رہتی کہ ایک دن وہ اپنے محبوب کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ ایک دن ابا کی پھر گرجدار آواز سنائی تھی۔ وہ شمیم کو ڈانٹ رہے تھے، تیری ہمت کیسے ہوئی کسی سے ملنے کی؟ اس کمینے کی ہمت کیسے ہوئی کہ ہمارے گھر کی چھت پر آئے؟ یہ سن کر میرا وجود کانپنے لگا۔ مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ ابا کو معلوم ہو گیا کہ شمیم کسی سے چھت پر ملنا چاہتی تھی۔ شمیم ہر روز اسی نوجوان سے چھت پر ملاقات کرتی تھی۔ ابا نے شمیم کو بالوں سے گھسیٹ کر نیچے لایا۔ پورا گھر سامنے کھڑا تھا۔ شمیم بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے معاف کر دیں، لیکن اگر شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی ابا جی۔ ابا جی تو اس کی بات سن کر ان کا غصہ آسمان سے چھونے لگا۔ انہوں نے شمیم پر تھپڑوں کی برسات کر دی اور فوراً فیصلہ سنا دیا، میں ابھی اور اسی وقت تیرا نکاح شفیق سے کرتا ہوں۔ پروین، جا اسے تیار کر۔ ابا نے اماں کو حکم دیا۔ اماں نے زبردستی شمیم کو تیار کیا۔ میرا تو وجود ساکت ہو چکا تھا۔ میری حالت ایسی تھی کہ جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہ نکلے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ چند لمحوں بعد شمیم کا نکاح شفیق سے ہو گیا۔ شفیق جو کہ 40 سال کا بوڑھا تھا اور شمیم جو صرف 17 سال کی تھی، ان کا یہ رشتہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ شمیم کے خوابوں کا خون کر دیا گیا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکی۔ پر ان کی شادی زیادہ دیر نہ چلی۔ 1 مہینے بعد ہی شفیق کا انتقال ہو گیا۔ شمیم کو ایسے لگا جیسے وہ آزاد ہو گئی ہو، لیکن ابا کو ڈر تھا کہ کہیں وہ پھر سے اپنے محبوب کے پاس نہ چلی جائے۔ اسی خوف سے ابا نے شمیم کو ہمیشہ کے لیے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ شمیم کے پاس کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جو اسے 2 وقت کا کھانا دیتی تھی اماں تھی، وہی صرف مل سکتی تھی۔ میں بہن کو اس حال میں دیکھتی تو میرا دل خون کے آنسو روتا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے۔
ظلم کی انتہا تب ہوئی جب ایک رات اماں کو ابا سے کہتے میں نے سنا، اب شگفتہ کی بھی شادی کروا دینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی بہن کے نقش قدم پر چل کر ہمارا منہ کالا کر دے۔ یہ سن کر تو میری روح کانپ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن میں چپ رہی، کچھ نہیں کہا۔ چند دن بعد ابا نے میرا نکاح شیدے سے کروا دیا۔ شیدہ جو کہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا، بس تھوڑی سی زمین کا مالک تھا، دن بھر کھیتوں میں مصروف رہتا اور گھر پر رہ کر میں گھرداری میں جٹی رہتی۔ وہ مجھے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ خبر میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ اگر میں یہ بات اپنے شوہر کو بتاتی تو وہ مجھے طعنہ دیتا اور شاید چھوڑ دیتا۔ میں نے یہ خبر اپنے دل میں دفن کر لی۔ میرا شوہر ہسپتال مجھے لے کر جاتا۔ ایک دن مجھے محلے کی ایک دائی کے پاس لے گیا۔ وہ عورتوں کے مسائل دیکھتے ہی بتا دیتی کہ وہ ماں بن سکتی ہے یا نہیں۔ میں نے دائی کے آگے ہاتھ جوڑ کر التجا کی، پلیز میرے شوہر کو یہ خبر نہ دینا کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ اگر اسے معلوم ہو گیا تو مجھے چھوڑ دے گا، پھر میں کہاں جاؤں گی؟ دائی نے میری حالت دیکھ کر میرے شوہر سے جھوٹ بولا، آپ کی بیوی میں کوئی خرابی نہیں ہے، مسئلہ شاید آپ میں ہو۔ یہ سن کر میرا شوہر غصے سے لال ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن سکون کا یہ لمحہ بھی عارضی تھا۔ اب وہ بلا وجہ مجھ پر ظلم کرنے لگا۔ جب بھی میں گھر سے باہر نکلتی وہ مجھ پر ظلم کرتا اور مجھے مارتا۔ ایک دن میں نے ایک بچے کو اپنے گھر کے کمرے میں قید دیکھا۔ اس منظر نے میرے اندر غصے کی لہر پیدا کر دی۔ میں نے بچہ آزاد کر دیا، لیکن جب گھر واپس آئی تو شوہر نے مجھے مار مار کر نڈھال کر دیا۔ یہ ظلم میرا روز مرہ کا معمول بن چکا تھا۔ مجھے شمو کی یاد آئی تھی۔ اس کے حالات مجھ سے بہتر لگے تھے۔ کم از کم وہ ایک کمرے میں بند تھی، لیکن اس پر کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا تھا۔ میری ماں بے بس تھی اور میرے باپ کی سخت مزاجی کا اثر میری زندگی پر بھی آ پڑا۔ ظلم کی وجہ سے میرا چہرہ اتنا سوج چکا تھا کہ مجھے جلن ہونے لگی۔ کوئی مرہم، کوئی دوا میرے پاس نہیں تھی، لیکن ایک رات نیند میں مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے چہرے پر ٹھنڈی چیز رکھ دی ہو۔ اس احساس سے مجھے بہت سکون ملا۔ صبح جب میں اٹھی تو حیرت کے مارے میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے چہرے کی جلن اور سوزش بالکل ختم ہو چکی تھی اور میرا چہرہ پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ ایک دن پھر شیدہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر چلا گیا۔ رات کا وقت تھا اور مجھے معلوم تھا کہ آج شیدہ دیر سے گھر آئے گا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اپنی سہیلی سے ملاقات کر لوں۔ راستے میں اچانک وہی بچہ دکھائی دیا جسے میں نے پہلے دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ارے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پھر یاد آیا کہ میں نے تو اس کا نام تک نہیں پوچھا تھا۔ میں نے فوراً کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ بچے نے جواب دیا، میرا نام آلیان ہے۔ اس کا نام مجھے بے حد خوبصورت لگا۔ میں نے کہا، تمہاری ماں کہاں ہے؟ کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کی خوشی ایک پل میں غائب ہو گئی۔ وہ آہستہ سے بولا، میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے، میں تو اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دل پگھل گیا۔ میں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ بولا، مجھے آپ پر بہت ترس آتا ہے۔ میں جان گیا ہوں کہ آپ کے شوہر نے آپ پر بہت ظلم کیا ہے۔ اس نے میرے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا، میں اسے سبق سکھاؤں گا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ ایک چھوٹے سے بچے کی اتنی بڑی باتیں سن کر میں تو سٹ پٹا گئی۔ میں نے پوچھا، تم یہ سب کچھ کیسے کرو گے؟ وہ پورے جوش سے بولا، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے کہا، بچے اب مجھے واپس جانا چاہیے، میرا شوہر گھر آ گیا ہوگا۔ ہم کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ میں نے اسے اجازت لی اور گھر آ گئی۔ اگلے دن صبح میرے شوہر نے گھر آ کر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھا تھا اور غصے سے بولا، یہ تمہارا کام ہے نا؟ یہ سب تم نے کیا ہے؟ میں حیران ہو کر بولی کہ کون سا کام؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اس نے چلا کر کہا، اچھا تو تم نے نہیں کیا، چلو میرے ساتھ تمہیں دکھاتا ہوں۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور سیدھا کھیتوں میں لے گیا۔ وہاں جا کر جو منظر میں نے دیکھا وہ میرے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ اس کے کھیتوں میں ہر طرف آگ لگی تھی، پورا کھیت جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ آگ اتنی شدید تھی کہ کوئی کوشش بھی اسے بجھا نہیں پا رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ آگ بجھانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، لیکن آگ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرا شوہر غصے سے چیخ کر بولا، یہ تم نے کیا ہے نا؟ تم نہیں جانتی کہ میرے کھیت ہرے بھرے رہیں؟ اس کا شک سن کر میری زبان بند ہو گئی۔
میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے خود سے سوچا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، بھلا میں کیوں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گھر اجاڑوں گی؟ لیکن اسے میری کسی بات پر یقین نہیں آیا اور وہ غصے سے بولا، چل آج میں تجھے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر لے آیا۔ میں مسلسل اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ اس رات اس نے جو ظلم مجھ پر ڈھایا وہ رات کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ اس نے مجھے مارا پیٹا اور آخر کار دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میرے وجود کے کپڑے پھٹے تھے۔ سردی کی سخت رات میں گھر سے باہر زمین پر ٹھٹرتی رہی۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جو بھی راہ گزرتا ایک نظر ڈال کر آگے بڑھ جاتا، کوئی میری مدد کو نہ آیا۔ ٹھنڈ اور تکلیف کی شدت سے میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ اچانک محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے آنسو صاف کیے ہوں۔ یہ دیکھ کر میں فوراً اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے آلیان کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیرت سے تڑپ اٹھی۔ آلیان تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ وہ غصے سے بولا، آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، آپ کے شوہر نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ آلیان کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ میری بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ آگے بڑھا اور میرے ماتھے پر بوسہ دے کر بولا، فکر نہ کریں، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی شال تھی۔ اس نے وہ شال میرے وجود پر ڈالی۔ میں روتے ہوئے بولی، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، میں برباد ہو گئی۔ نہ جانے کھیت میں کس نے آگ لگائی تھی جس کی سزا مجھے ملی۔ میری فریاد سن کر آلیان نے میرا ہاتھ چھوڑا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی اور ندامت صاف چھلک رہی تھی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، آلیان کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں، آپ کے شوہر نے میری وجہ سے آپ کو اتنا مارا ہے۔ بدلہ لینے کے لیے میں نے آپ کے شوہر کے کھیت میں آگ لگائی تھی۔ مجھے کہاں پتہ تھا کہ اس کی سزا تو آپ کو ملے گی۔ وہ روتے ہوئے بچوں کی طرح مجھ سے کہہ رہا تھا اور میں حیرت اور پریشانی میں ڈوبی تھی۔ یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ اتنے سے بچے نے یہ حرکت کی۔ وہ کہنے لگا، فکر نہ کریں، میں نے آپ کا گھر اجاڑا ہے، میری وجہ سے سب ہوا ہے، میں ہی آپ کا گھر بساؤں گا، میرے ساتھ چلیں۔ اس نے میرا ہاتھ تھما۔ میں نے فوراً انکار کیا، نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ وہ بولا، فکر نہ کریں، میرے ساتھ چلیں، میرے گھر میں بس ابا ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے کہیں لے جانے لگا۔ میں خاموشی سے پیچھے چل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک بڑے درخت کے پاس پہنچا۔ وہ درخت مجھے دیکھا لگا لیکن یاد کرنے کی کوشش کے باوجود سمجھ نہیں پائی۔ پھر وہ مجھے چھوٹے سے مکان میں لے آیا۔ باہر سے دکھنے پر بہت معمولی اور پرانا تھا لیکن اندر داخل ہوتے ہی سب بدل گیا۔ مکان کے اندر کا منظر شاندار تھا جیسے کوئی چھوٹا محل ہو۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، ہر چیز ترتیب سے تھی۔ آلیان مجھے کمرے میں لے گیا اور کہا، یہ آپ کا کمرہ ہے، آرام کریں۔ کمرہ دیکھ کر میں حیرت میں ڈوب گئی۔ یہ کمرہ باہر کے پرانے مکان سے بالکل مختلف تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی کئی اقسام تھی۔ بھوک سے نڈال ہونے کی وجہ سے میں نے کچھ پوچھنے کی بجائے کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھاتے ہی اچانک مجھے سخت آواز آئی، رک جاؤ، یہاں کیا کر رہی ہو؟ چمچ ہاتھ سے گر گیا اور گھبرا کر دیکھا تو وہ کوئی نوجوان نہیں بلکہ ایک ہیولا تھا۔ میری روح فنا ہو گئی۔ آگے بڑھا اور میرے دونوں ہاتھ بے دردی سے تھام کر مجھے قریب کیا۔ تم یہاں کیوں آئی؟ تم تو چھوڑ کر چلی گئی تھی نا؟ تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں تھی؟ تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا اور تم اب یہاں آئی؟ اس کی آواز میں درد اور سختی تھی اور میں کانپتے ہوئے بولی، تم کون اور یہ سب کیا کر رہے ہو؟ وہ قریب آیا۔ تم مجھے نہیں پہچانتی؟ پھر یہاں کیوں آئی ہو؟ کوئی جگہ نہیں تمہاری، فوراً نکل جاؤ۔ میں خوف کے مارے بول نہیں سکی، اتنے میں پیچھے سے آواز آئی، اسے میں لے آیا ہوں۔ یہ آلیان کی آواز تھی۔ ہیولے نے پلٹ کر اسے دیکھا اور دوبارہ میرے پاس آیا، میرا بازو دبوچا اور زبردستی اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ میں چیخ کر آلیان کو پکارنے لگی لیکن وہ چپ کھڑا رہا۔ مجھے وہ اپنے کمرے میں لے آیا اور دروازہ بند کیا۔ اس کی غصے سے آواز گونجی، بتاؤ کیوں آئی ہو؟ اس کے سوال پر میرا حلق خشک ہو چکا تھا۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے کہا، مجھے تمہارا بیٹا لے آیا، لیکن تم کون اور تمہاری حالت کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ میرے الفاظ کے جواب میں اس کا چہرہ مزید خطرناک ہو گیا اور بولا، پروین، میں جن زادہ ہوں۔ میں نے تم سے سچائی چھپائی تھی کیونکہ تمہارے ساتھ سکون کی زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن جب تم نے دھوکہ کیا، میں نے فیصلہ کیا کہ تمہیں سچ بتاؤں گا کہ ایک جن زادہ تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے لبوں سے بے ساختہ نکلا،
پروین؟ لیکن دل میں سوچا کہ میں تو پروین نہیں ہوں، یہ ہیولا میری بہن کو کیسے جانتا تھا؟ میرے دل و دماغ پر حیرت اور خوف طاری ہو گیا اور اگلے ہی لمحے وہ میرے قریب آیا۔ میں نے کانپتے ہوئے سے دور رہنے کا کہا، فوراً آیت الکرسی کا ورد کیا۔ جیسے ہی ورد کیا تو وہ دور ہٹنے لگا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور باہر نکلی۔ کمرے سے نکلتے ہی عالیان کو دیکھ کر غصے سے چیخنے لگی، یہ کیا جگہ ہے، میں کہاں آ گئی ہوں؟ عالیان تیزی سے پاس آیا اور معذرت خانہ لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دیں، ہم نے آپ سے سچائی چھپائی، اصل میں ہم انسان نہیں بلکہ جن ہیں۔ میں نے شکوہ بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، تم نے یہ سب کیوں چھپایا؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم جن زادے ہو؟ اس نے جھکی نظروں سے کہا، اگر بتا دیتا تو آپ کبھی میرے ساتھ نہ آتی۔ میں بس آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا، فکر نہ کریں، آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں غصے سے بولی، تمہارے باپ نے مجھے پہلے بہت نقصان پہنچایا، وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا کر رہا تھا، اور تم کہہ رہے ہو کہ کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ حالیان میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے یقین دلانے لگا، فکر مت کریں، میں ابا کو سمجھاؤں گا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب بھی میرے ابا کسی لڑکی کو دیکھتے انہیں وہ لڑکی یاد آتی ہے۔ عالیان یہ کہتے ہوئے سر جھکا چکا تھا۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی۔ فوراً سوال کیا، کون سی لڑکی یاد آتی ہے؟ وہی بے وفا لڑکی جس سے میرے ابا محبت کرتے تھے، عالیان نے کہا۔ اس لڑکی کی محبت کی خاطر میرے ابا نے اپنی بستی تک چھوڑ دی۔ اس کے خطرے میں میرے ابا اس بستی میں آ گئے تھے جہاں جنات کی بستی تھی۔ انہوں نے جنات سے گستاخی کی صرف اور صرف اسی لڑکی کی خاطر، اور اسی لڑکی کی محبت کی قیمت میں انہوں نے اپنی ساری طاقت گنوا دی۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ رہ رہ کر پروین یاد آ رہی تھی۔ تمہارے ابا کسی حد تک کیسے کسی سے ایسے محبت کر سکتے ہیں؟ کیا اس لڑکی کو پتا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، اسے نہیں پتا تھا، عالیان نے جواب دیا۔ میرے ابا انسانوں کے روپ میں اس سے ملتے تھے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہاں، جیسے تم مجھ سے ملنے آئے تھے۔ ہم کیا کریں، ہم اپنے اصل روپ میں تو انسانوں کی بستی میں نہیں جا سکتے، ورنہ انسان ہمارا جینا حرام کر دے گا، اس لیے انسان کے روپ میں رہنا پڑتا ہے۔ میں گھبرا گئی، یقین نہیں آ رہا تھا۔ رہ رہ کر مجھے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے۔ پروین، یعنی کہ میری بہن پروین نے ایک جن زادے سے محبت کی تھی جو اسے بے وفا سمجھ رہا تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ میری بہن کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ پھر میں نے عالیان سے کہا، کیا پتا تمہارے ابا کو کسی نے دھوکہ نہ دیا ہو، بس یہ وقت کا تقاضا ہو اور تقدیر نے سب برباد کر دیا ہو۔ یہ بات سن کر عالیان نے جواب نہیں دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں مجبور تھی، میں کہاں جاتی؟ عالیان کی وجہ سے مجھے اسی گھر میں رہنا پڑا۔ مجھے بار بار اس جن زادے کو دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا جو مجھے پروین سمجھتا تھا۔ مجھے کوئی موقع نہیں مل رہا تھا کہ میں اسے سچائی بتاؤں۔ اگر بتا بھی دیتی تو کیا وہ مجھ پر یقین کر لیتا؟ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ تمہارے وجود سے اٹھتی مہک مجھے اپنی طرف کھینچتی جا رہی ہے پروین۔ ہاں، یہ بات سچ ہے پروین کہ میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ مدہوشی سے یہ کہتے میرے کانوں کے قریب آیا۔ اس کے وجود سے اٹھتی گرماہٹ مجھے جھلسا رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے مڑ کر دیکھا وہی ہیولا تھا۔ اسے اپنے قریب دیکھ کر میں نے نفی میں سر ہلا کر غصے سے کہا، نہیں، میں پروین نہیں ہوں۔ تم میری بات کیوں نہیں سمجھتے؟ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو گرفت میں لیا اور بولا، تم کیوں نہیں چاہتی کہ میں تم سے محبت کروں؟ ہم دونوں ایک ہو جائیں، کیوں مجھ سے دور بھاگ رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں بھول گیا ہوں؟ تمہارے نقش میرے دل میں قید ہیں، 3 سال تمہارا انتظار کیا ہے، پھر اب جب تم خود میرے پاس آئی ہو تو اب کیوں میں تمہیں خود سے دور جانے دوں؟ یہ کہتے وہ مجھے اپنی گرفت میں لینے والا تھا۔ میں پھڑپھڑائی، میں اسے کیسے بتاتی کہ میں پروین نہیں ہوں؟ جب اگلے ہی پل دھڑکتے دل سے میں نے دوبارہ آیت الکرسی کا ورد کیا تو وہ مجھ سے دور ہو گیا۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عالیان میرے پاس آیا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اس سے کہا، اپنے ابا کو بتا دو کہ میں پروین نہیں ہوں، وہ مجھے پروین سمجھتے ہیں۔ عالیان نے کہا، میں اپنے ابا کا علاج کروا رہا ہوں، میرے ابا بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ وہ مجھے پروین کیوں سمجھتا ہے۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور پہلی بار افسوس ہو رہا تھا، اے کاش میری صورت میری بہن پروین سے نہ ملتی ہوتی تو آج میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ پھر وہی جن زادہ میرے سامنے آ گیا، پھر سے میرے قریب جھک کر بولا، تم بہت خوبصورت ہو کیونکہ تمہیں میں نے پسند کیا ہے۔
جن زیادہ کسی کو پسند کرے اور وہ خوبصورت نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے غصہ آیا تھا۔ اس بار میں نے سوچ سمجھ کر سچ اس کے سامنے رکھ دیا۔ دیکھو، میں پروین نہیں ہوں، میں شگفتہ ہوں، پروین کی بہن، سمجھے تم؟ اور خبردار جو میرے قریب آئے۔ میں غصے سے بولی۔ وہ میری بات سن کر ساکت ہو گیا۔ میں اس سے مزید کہنے لگی، تم وہی ہو جو میری بہن سے ملنے چھت پر آتے تھے؟ میری بہن تمہاری محبت میں پاگل تھی، وہ آج بھی پاگل ہے۔ اس نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، بلکہ دھوکہ تو تم اسے دے رہے تھے، ایک آدم ذات بن کر اس کی زندگی برباد کر رہے تھے۔ تم نے اچھا نہیں کیا۔ ہیولے نے میری بات سنی تو کچھ دیر خاموش رہا، پھر جانے کیا سوچا کہ اچانک زوردار ہنسی ہنسنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے پاگل بناؤ گی اور میں بن جاؤں گا؟ یہ جو تم جواز پیش کر رہی ہو تاکہ میں تم پر یقین کر لوں، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ اس کی اس بات پر میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا، تو پھر چلو میرے ساتھ، خود ہی پتہ چلا لو کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ وہ گھبرا گیا۔ میں نے اس سے کہا، تم تو جن زادے ہو، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میرے گھر چلو۔ ہاں، میرے ماں باپ کو نہ پتہ چلے کہ میں تمہارے ساتھ ان کے گھر گئی ہوں۔ یوں اچانک سے وہ میرے پاس آیا، میرا ہاتھ پکڑ کر نہ جانے کون سا منتر پڑھ کر کچھ دیر ہم دونوں ہوا میں اڑنے لگے۔ پھر فوراً ہی وہ میرے گھر کے قریب آ گیا۔ بولو، کیا کرنا ہے؟ میں نے اس سے کہا، مجھے گھر کے اندر بھیج دو، میں کسی بھی طریقے سے اپنی بہن کو لے کر باہر آ جاؤں گی، لیکن جو گھر کے اندر ہیں وہ مجھے نہ دیکھ سکیں۔ اس نے مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر بولا، اب تم کسی کو نظر نہیں آؤ گی سوائے اس کے جسے تم خود نہ چاہو۔ تم جس کے سامنے جاؤ گی تو اس پر یہی ورد پڑھ کر پھونک دینا، اس سے تم مجھ سے نظر آ جاؤ گی۔ میں نے اس کی بات سنی تو اپنے گھر چلی گئی۔ گھر میں وہی ماحول تھا، میرے ابا میری اماں کو ڈانٹ رہے تھے، میں نے ابا کو گالیاں دیتے سنا۔ پھر میں نے جیسے ہی ایک طرف نظر دوڑائی تو وہ کمرہ آج بھی بند تھا، آج بھی اس کے اندر کوئی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اماں ابا سے چپ چاپ اس کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ میری بہن کی حالت بہت خراب تھی۔ کمرے کی حالت دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہاں دیواروں پر جگہ جگہ بس ایک ہی نام لکھا ہوا تھا، جہانگیر، یعنی جنزادے کا نام جہانگیر تھا۔ میں نے فوراً ہی کچھ پڑھ کر اپنی بہن پر پھونکا۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر چونک گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو شگفتہ، میری شگفتہ؟ وہ میرے گلے لگ گئی اور میں زوردار رونے لگی۔ مجھے اس پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں لینے آئی ہوں، چلو میرے ساتھ، تمہارا جہانگیر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے میری بات سنی تو مجھے چونک کر کہنے لگی، نہیں، میرا جہانگیر میرے پاس ہے، وہ میرے پاس ہے، دیکھو، یہ دیکھو، وہ یہاں ہے۔ وہ خالی دیوار کو اشارہ کر رہی تھی، یعنی کہ وہ سچ میں اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر کچھ ہی دیر بعد ایک منتر پڑا اور ہم دونوں غائب ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ہی میں گھر کے باہر آ گئی۔ جہانگیر جیسے ہی مجھے پروین کے ساتھ دیکھنے لگا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور پروین اسے پہچاننے سے ہی انکار کرنے لگی۔ نہیں، تم میرے جہانگیر نہیں ہو، میرا جہانگیر تو اندر ہے، تم مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ وہ بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی، جبکہ جنزادہ سر تھام کر رہ گیا۔ وہ پروین کو یقین دلانے لگا، پروین، میں ہوں تمہارا جہانگیر، تمہیں لینے آیا ہوں، چلو میرے ساتھ، اب ہمیں ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پروین بار بار اسے یہی کہہ رہی تھی، خبردار جو میرے پاس آئے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ جانے سے انکار کر رہی تھی۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی یادداشت ختم کر دی ہو، لیکن ایسا اگر ہوتا تو وہ ضرور کمرے کی دیواروں پر جہانگیر کا نام نہ لکھتی۔ اچانک اس نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا اور بولی، یہ دیکھو، وہ ہے میرا جہانگیر، وہ آ گیا مجھے لینے، تم میرے جہانگیر نہیں ہو۔ اس سے پہلے کہ اس کے پاس جاتی وہ، لیکن جنزادے نے اپنے ہاتھ کو آگے کر کے کچھ پڑھ کر اسے وہیں پر روک دیا اور وہ وہیں جم گئی۔ میری بہن کی حالت پر مجھے افسوس ہو رہا تھا۔ پھر وہ جنزادہ بولا، میں جان گیا ہوں، تم سچ میں شگفتہ ہو، پروین کی بہن ہو، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ جو کیا غلط تھا، لیکن اپنی بہن کی سچائی جاننے کے لیے تمہیں کچھ دن پروین بن کر اس گھر میں رہنا ہوگا اور میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔
یہ سن کر میں بہت پریشان ہو گئی، لیکن یہ بات سچ تھی کہ اگر میں پروین بن کر اس گھر میں رہتی تو میرے اماں ابا مجھے نہ پہچان پاتے۔ اس کی بات سن کر میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں گھر کے اندر چلی جاؤں گی۔ اماں نے مجھے گھر میں آتے دیکھا تو فوراً بول پڑی، کم بخت، پھر سے باہر چلی گئی تھی؟ تیرے ابا نے اگر تجھے باہر جاتا دیکھ لیا تھا تو میری کھال ادھیڑ دیتا، کبھی تو اپنی ماں پر رحم کھایا کر۔ میں جو اتنے دن سے اپنی اماں سے دور تھی، 3 سال بعد ان سے مل رہی تھی، جھٹ سے ان کے گلے لگ گئی۔ اماں نے مجھے ایسا کرتے دیکھا تو بولی، پروین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اماں کو کیا پتا تھا کہ میں شگفتہ ہوں، پروین نہیں۔ اماں نے مجھے پھر سے اس کمرے میں بند کر دیا۔ مجھ سے کہنے لگی، جہانگیر آ رہا ہے، تو فکر مت کر، تیرا جہانگیر راستے میں ہے۔ اتنے میں دروازہ کھلا، وہی لڑکا جسے پروین جہانگیر کا نام لے رہی تھی کمرے میں آیا۔ یہ دیکھ کر میرے جسم میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ اس کی شیطانی نظر مجھ پر پڑی اور میرا وجود تڑپ رہا تھا۔ میرے پاس آ کر بولا، آج رات بھی اپنی خواہشات مٹاؤں گا، میں تیرا بن جاؤں گا، تو مجھے وہ سب کرنے دے گی نا؟ اس کی بات پر میرے سر پر گویا آسمان گر گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ جن زادے کی بات تو میں نے مان لی تھی، لیکن خود کو اس درندے سے کیسے بچا سکتی تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رہ رہ کر سوچ رہی تھی کہ کیسے پروین اتنے دن ظلم و ستم کا شکار ہوتی رہی۔ جب وہ میرے پاس آنے لگا تو میں نے ایک جھٹکے سے پاس پڑا گلدان اس کے سر پر دے مارا۔ اس کا خون نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر میری اماں اور ابا میرے پاس آئے اور فوراً بولے، لگتا ہے کہ پھر سے اسے دورہ پڑ رہا ہے، عامل کا وہی وظیفہ کرنا پڑے گا جس سے یہ اس نوجوان کو بھول جائے گی۔ اماں نے مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکا، لیکن مجھ پر کیسے اس وظیفے کا اثر ہوتا؟ میں اتنا ضرور جان گئی تھی کہ اسی وظیفے کا اثر تھا جس سے پروین سچ والے جہانگیر کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ میں سب کچھ سمجھ گئی۔ جس وجہ سے اس نے مجھے یہاں بھیجا تھا وہ وجہ پوری ہو چکی تھی۔ اب مجھے یہاں سے باہر بھاگنا تھا، لیکن کیسے؟ 2 دن تو میں ایسے ہی رہی۔ تبھی ایک روز اچانک سے میرے سامنے ایک روشنی آئی تھی۔ وہ جن زیادہ تھا، لیکن اب وہ میرے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہیں کر رہا تھا جیسے وہ پہلے بدتمیزی کرتا تھا۔ اب وہ تہذیب سے بات کر رہا تھا۔ بولا، دیکھیے میں آپ کو لینے آیا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ وہ نرمی سے بات کر رہا تھا، لیکن میرے دل میں وہ خوف اور نفرت ابھی تک باقی تھی کہ کیا سچ میں یہ وہی جن زیادہ تھا جو ہمیشہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا؟ وہ میرے قریب آنے کی بار بار کوشش کرتا رہا، لیکن میں نے اسے دور رہنے کی کوشش کی۔ چند لمحے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ واپس لے آیا۔ جب میں نے دیکھا تو پروین بستر پر پڑی تھی۔ میں فوراً اس کے قریب گئی اور اسے گلے لگا لیا۔ پھر جن زادے سے پوچھا، کیا ہوا پروین کو؟ جن زادہ بولا، میں اس کا علاج کروا رہا ہوں، کسی نے اس پر بہت زیادہ عمل کیا ہے جس کی وجہ سے یہ مجھے پہچان نہیں پا رہی اور اس کا ذہنی توازن بھی بگڑ چکا ہے۔ اتنے میں آلیان آیا اور معافی مانگتے ہوئے بولا، اب میں جان گیا ہوں کہ ہم دونوں باپ بیٹا غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے، اور مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے ماں باپ ایسا کر سکتے ہیں۔ تب جن زادے نے مجھے ایک سچائی بتائی، مجھے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی سچائی کا پتہ چل گیا ہے۔ میں چونک گئی اور پوچھا، کیا سچائی؟ جن زادہ بولا، دراصل بات یہ ہے کہ جو تمہارے ماں باپ ہیں وہ تم لوگوں کے سگے ماں باپ نہیں ہیں۔ یہ سن کر جیسے کسی نے مجھے کھائی میں دھکیل دیا ہو۔ میں بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جن زادے نے کہا، ہاں یہ سچ ہے، میں نے اپنے عمل سے یہ سچ جانا ہے کہ تمہارے ماں باپ غریب تھے، تم دونوں کی پیدائش پر وہ تمہیں یہاں چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے، پھر تم دونوں کو وہ لوگ ملے جنہوں نے تمہیں پالا، لیکن اب تم جوان ہو گئی ہو تو تم دونوں کو پالنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، تبھی وہ تم دونوں کو بوجھ سمجھتے تھے۔ یہ سن کر میں ٹوٹ چکی تھی، لیکن اب دل کو تسلی ہو گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ مجھے اپنے ماں باپ سے کوئی کشش کیوں نہیں محسوس ہوتی تھی، جیسے ایک بیٹی اور ماں کا رشتہ ہوتا ہے۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے آنسو رگڑے اور فیصلہ کیا کہ اب میں جہانگیر کے ساتھ مل کر پروین کا بہت خیال رکھوں گی۔ حالانکہ وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہ اس بات کو تسلیم کر رہی تھی کہ جن زیادہ جہانگیر ہے جو اسے اپنا کر شادی کرے گا۔ پروین بہت خوش ہو جاتی تھی۔ تبھی ایک دن اچانک میں پروین کے لیے دوائی لینے گئی۔ راستے میں مجھے کسی نے پکڑ لیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شیدا تھا۔ وہ غصے سے بولا، کہاں گئی تھی؟
تجھے کتنا کہا تھا نا کہ باہر مت نکلا کر. کس کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے؟ یا تو پھر یہ بولو کہ کس کے ساتھ منہ کالا کروا رہی ہے. وہ غصے سے بولا. چل میرے ساتھ. میں نے اسے کہا میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی. تیرے ساتھ رہ کر میری زندگی جہنم بن گئی ہے. تیرے ساتھ بالکل نہیں رہوں گی. جیسے ہی اس نے میری بات سنی تو وہ غصے سے بولا. کیسی باتیں کر رہی ہے؟ یہ مت بھول کہ تو ابھی بھی میری بیوی ہے. اگر محلے والوں کو اکٹھا کر کے بدنام کر دیا تو تجھے کسی انسان کے سامنے منہ دکھانے کی جرت نہیں ہوگی. پھر وہ مجھے سختی سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گھر لے جانے لگا. میں نے اپنی کلاہی میں اس کا ہاتھ محسوس کیا، پر اچانک سے اس کا وہ ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ اپنا ہاتھ پکڑ کر درد سے تڑپنے لگا. وہ بہت زور سے چیخنے لگا. چھوڑو مجھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بار بار مجھے ہی دیکھ رہا تھا. مجھ میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آئی کہ میں نے اسے مارنا شروع کر دیا. میں خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اندر کوئی قوت ہو جو مجھ سے یہ سب کرنے پر مجھے مجبور کر رہی ہو. میں وہ سب کرتی جا رہی تھی ایک جوش کے ساتھ. میں اسے بہت زیادہ مار رہی تھی. وہ بولا. چھوڑ مجھے، کیا کر رہی ہو؟ اتنے میں میری نظر ایک اینٹ پر پڑی اور غصہ میری آنکھوں میں بھر گیا. میں نے خود پر قابو نہ پاتے ہوئے وہ اینٹ پکڑی اور پھر پوری قوت کے ساتھ اسے مارنا شروع کر دیا. میرے سامنے سب کچھ دھندلا گیا اور پھر میری آنکھیں بند ہو گئیں. میں بے ہوش ہو گئی. جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی کمرے میں تھی جو جن زادے کا گھر تھا. وہ سب میرے پاس تھے. آلیان میرے پاس آیا اور بولا. آپ کو کچھ ہوا تو نہیں نا؟ اور ظالم شخص نے آپ کو پھر سے تو نہیں مارا؟ میں نے آپ سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ باہر نہ جایا کریں، میں ہوں نا دوا لینے کے لیے. اس کی بات پر مجھے سارا واقعہ یاد آنے لگا. میں تو اپنے شوہر کو مار رہی تھی، پھر یہاں کیسے آئی تھی؟ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی جب آلیان نے کہا. گھبرائیے مت، شکر ہے میں نے آپ کو دیکھ لیا، تبھی میں نے اسے سبق سکھانے کے لیے آپ کا سہارا لیا. جیسے ہی اسے سبق سکھایا تو آپ کو یہاں لے کر آ گیا. میری سانس میں سانس آئی تھی، پر اب میں شیدے کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی. بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ میں ابھی بھی اس کی بیوی تھی. وہ اس کا سہارا لے کر مجھے بار بار مار سکتا تھا اور مجھے مجبور کر سکتا تھا. میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی. تبھی میں نے جن زادے کی مدد لی. اس نے میری مدد کرنے کی ٹھانی. وہ میرے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا تھا. میرے ساتھ آیا اور پھر اپنے ساتھ ہی اس نے میرے شوہر کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا. وہ پولیس کے روپ میں میرے شوہر کے پاس آیا. جلدی سے اس لڑکی کو طلاق دے دے ورنہ تیری جان لے لوں گا. تجھے جیل میں ڈال کر ایسی چکی پسواؤں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا. میرا شوہر پہلے تو ہمت کر کے بولا. دیکھ تو بیچ میں مت آ، میں اسے طلاق نہیں دوں گا. جب جن زیادہ غصے سے دھاڑا. تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ شیدا بولا. میں جان گیا ہوں تو ایک پولیس والا ہے. زیادہ سے زیادہ تو مجھے جیل میں ڈالے گا، ڈال دے، لیکن طلاق نہیں دوں گا. جب جن زیادہ کہنے لگا. نہیں تو غلط ہے کیونکہ میں ایک پولیس والا نہیں ہوں. شیدا پہلے تو گھبرا گیا. جب اگلے ہی پل جن زیادہ اصلی روپ میں آیا اور پھر سے خوفناک شکل میں اسے ڈرانے لگا. اسے اپنے اصلی روپ میں دیکھ کر شیدے کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. جب کپ کپاتے ہوئے بولا. یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ دیکھ دیکھ دور رہ. وہ دور ہونے لگا جب جن زیادہ بولا. اسی وقت اسے طلاق دے نہیں تو تیرے ساتھ وہ حشر کروں گا کہ تو یاد رکھے گا. تبھی شیدے نے ڈر کے مارے مجھے طلاق دے دی. ایسا لگتا جیسے میں آزاد ہو گئی ہوں. میں نے خود کو کچھ عرصے کے لیے اپنے کمرے میں ہی بند کر دیا. بس پروین کے ساتھ ہی رہتی تھی جو مجھے پہچاننے لگی تھی. آہستہ آہستہ وہ بالکل ٹھیک ہونے لگی تھی. میں چاہتی تھی کہ پروین اور جنزادہ جہانگیر کی شادی ہو جائے. مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ سب لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے، پر کسی کو نہیں پتہ تھا کہ وہ آدم ذات کے روپ میں ایک جنزادہ ہے. مجھے اپنی بہن کی شادی کی بہت فکر تھی. میں چاہتی تھی کہ بس اب اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دوں. اس نے اپنی زندگی میں جو کچھ برداشت کیا تھا اس کے بعد اس کو جتنی بھی خوشی ملتی وہ کم تھی. میں نے اس کی شادی کی ساری تیاری کی تھی اور پھر وہ دن آیا جب اس کی شادی کی تاریخ رکھی گئی. وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی. ٹھیک ہونے کے بعد وہ میرے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی. اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو یاد کرتی اور یوں ان کا نکاح ہو گیا تھا. جنزادہ بہت خوش تھا. وہ دونوں ایک دوسرے سے مل گئے تھے.
جبکہ علیان ان کی شادی پر خوش تھا۔ وہ اور کیا چاہتا تھا؟ وہ تو یہی چاہتا تھا کہ اس کا باپ خوش رہے۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتا تھا۔ اب مجھے اس بات کی بالکل فکر نہیں تھی کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، بلکہ میں تو ایک جناتی بچے کی ماں تھی جو بالکل میرے ساتھ رہتا تھا۔ پروین نے علیان کو مجھے سونپ دیا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میں اس کی ماں نہیں بلکہ اس کی ماں تو تم ہو۔ علیان کو لے کر میں ایک الگ گھر میں آ گئی تھی۔ میں نے اس کی پرورش کی تھی۔ وہ میری بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا مجھے یہی فکر تھی کہ کہیں کسی کو معلوم نہ ہو جائے کہ وہ جن زادہ ہے۔ میں ہمیشہ اسے یہی کہتی کہ خبردار اگر تم نے اپنی سچائی کسی کو بتانے کی کوشش کی تو اگر کسی کو پتہ چل گیا تو وہ تمہارا جینا حرام کر دیں گے۔ تب وہ خوشی خوشی مجھے بتاتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن میں کسی چیز کو غلط دیکھوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میرا اصلی روپ خود بخود آ جاتا ہے۔ یہ بات سچ تھی۔ جب بھی وہ کچھ غلط دیکھتا تو اسے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ کچھ عرصے بعد میری بہن پروین بھی امید سے ہو گئی تھی۔ اس نے جسے جنم دیا وہ ایک جن زادہ تھا، پر وہ اپنی زندگی میں بالکل مطمئن تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔